ایک بزرگ فرماتے ہیں میرے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا جی حضور کھانا کھاتے تھے؟ میں نے کہا کھاتے تھے. اس نے کہا پانی پیتے تھے؟ میں نے کہا پیتے تھے. اس نے کہا حضور سوتے تھے؟ میں نے کہا سوتے تھے. اس نے کہا پھر ہمارے جیسے بشر تھے نا. ان بزرگوں نے فرمایا تیرے والد کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا طفیل. بزرگوں نے دوبارہ پوچھا تیرے والد کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا طفیل. بزرگوں نے فرمایا اگر حضور ہمارے جیسے بشر ہیں تو جب میں نے تجھ سے پوچھا تیرے والد کا نام کیا تھا تو تجھے چاہیے تھا جواب دیتا حضرت طفیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو نے اپنے باپ کا نام صرف طفیل ہی بتایا ہے, نہ حضرت بولا ہے نہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولا ہے. اس کا مطلب ہے دل تیرا بھی مانتا ہے ہم اور ہیں حضور اور ہیں. اس نے کہا جی نہیں میرا والد نبی نہیں نا, حضور تو نبی ہیں اس لیے درود پڑھیں. تو انہوں نے فرمایا ذرا یہ تو بتاؤ نبوت کیا چیز ہے, جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا. جتنی تقریریں آپ سنیں گے لفظ نبوت پر یا شان مقام نبوت پر, مقام نبوت, عظمت نبوت, شان نبوت, یہ لوگ بیان کریں گے. نفس نبوت غیر نبی جانتا ہی نہیں نبی کیا ہوتا ہے. ان بزرگوں نے فرمایا بیٹے یہ جو نبی کہہ رہے ہو کہ حضور نبی ہیں, ذرا یہ تو بتاؤ نبوت کیا چیز ہے. اب وہ خاموش ہو گیا. انہوں نے کہا تم بیان نہیں کر سکتے نبوت کیا چیز ہے اور وہ اللہ کے نبی ہیں, اب بتاؤ کیسے ہم ان کے مثل ہو گے. اس نے سوال کیا جی ہم سوتے ہیں, حضور بھی سوتے تھے. انہوں نے فرمایا ہم وضو کر کے ٹیک لگا کے سو جائیں وضو ٹوٹ جاتا ہے. اللہ کا نبی بستر پہ لیٹ کے سو جائے نا, خراٹوں کی آواز بھی آئے, وضو نہیں ٹوٹتا. ہماری نیند وضو توڑ دیتی ہے, نبی کی نیند وضو نہیں توڑتی. ہمیں شیطانی خواب بھی آتے ہیں, نفسانی خواب بھی آتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی کا خواب وحی خدا ہے. کل آپ میں سے کوئی آدمی صبح اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ گزشتہ رات میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے, خواب میں میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے؟ اگر کوئی کہے تو گھر رہ سکتا ہے. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ جیل میں جائے گا. لیکن اللہ کے نبی کا خواب وحی ہے. اب ان کا سونا ہمارے سونے کی طرح ہے. ان کی نیند وضو نہیں توڑتی, ان کی نیند میں خواب آئے تو خواب وحی ہے. ہماری نیند ٹیک لگا کے سو جائیں وضو ٹوٹ جاتا ہے, اور ہماری نیند خواب آتے ہیں شیطانی اور نفسانی بھی ہوتے ہیں. پتہ چلا وہ سوئے ہوئے ہوں تو ہماری مثل نہیں, جاگ رہے ہوں تو ہماری مثل کیسے ہو. سب سے اولا و اعلیٰ. طلباء والی باتیں تو میں نے کی ہیں, ایک بات عوام والی بھی کر رہا ہوں تاکہ کوئی بات بھی کوئی دوست بھی محروم نہ رہے اس عقیدے کو سمجھنے سے. مولانا روم نے لکھا ہے مثنوی شریف میں, دو چیزوں میں فرق کرنا ہے تو عرض عام سے نہیں خاصے سے. دو چیزوں میں فرق کس سے ہوگا, عرض عام سے یا خاصے سے؟ خاصے. خاصہ وہ ہوتا ہے جو ایک میں ہوتا ہے دوسرے میں نہیں ہوتا, تو جس میں وہ ہے وہ اس کا خاصہ ہے. دو چیزوں میں فرق عرض عام سے نہیں ہوگا خاصے سے ہوگا. اب یہ عرض عام کیا ہے خاصہ کیا ہے یہ تو علماء کا کام ہے, اس کو اصطلاح کو سمجھنا. میں ایک سادی سی مثال دے رہا ہوں جو آپ سب سمجھ سکتے ہیں. نئی نئی ریل گاڑی آئی نا, ایک دیہاتی بندہ ریل گاڑی پہ ٹرین پہ سفر کر کے آیا تو پنڈ میں آ کے اس نے اپنے ایک دوست کو بتایا بھی ریل گاڑی بڑی اچھی سواری ہے, آئندہ تم نے لاہور جانا ہوا تو گجرات سے ریل گاڑی پہ بیٹھ جانا. چند دنوں بعد اس دوسرے دوست نے جانا تھا لاہور. وہ پوچھتے پچھاتے لاہور یہ گجرات اسٹیشن پہ تو پہنچ گیا, جہاں سے ٹکٹ خریدتے ہیں وہاں سے اس نے ٹکٹ بھی لے لیا لاہور کا, لیکن آج تک اس نے ریل گاڑی دیکھی ہوئی نہیں. تو ٹکٹ بیچنے والے سے وہ کہتا ہے گاڑی کہاں سے ملے گی؟ انہوں نے کہا تم اس کمرے سے باہر نکلو, دائیں ہاتھ مڑنا, تھوڑا سا آگے چلنا, پلیٹ فارم آ جائے گا, پلیٹ فارم پہ انتظار کرنا, ریل گاڑی آئے گی تم بیٹھ جانا. اب وہ بندہ نکلا, اس نے نکلتے ہوئے پوچھا میں نے گاڑی دیکھی نہیں, مجھے گاڑی کا تعارف تو کرا دو, گاڑی ہے کس طرح کی؟ اب تعارف کروانے والے نے عرض عام بیان کیا. اس نے کہا کالا سا انجن ہے, دھواں نکالتے ہیں. یہ اس نے کیا بیان کیا ہے عرض عام. چونکہ کئی چیزیں کالی بھی ہیں دھواں بھی نکالتی ہیں پر وہ گاڑی ریل گاڑی نہیں ہے. قیاس مال فارق, یعنی جس چیز سے دونوں میں فرق کرنا تھا اس کو تو بیان ہی نہیں کیا, عرض عام کو بیان کر دیا. اس نے کہا کالا سا انجن ہے دھواں نکالتے ہیں. بندہ ٹکٹ لے کے باہر نکلا, جو راستہ بتایا گیا تھا اس کے مطابق پہنچ گیا پلیٹ فارم پہ. آگے اس نے دیکھا ایک باؤ صاحب باہر ہیں, کالا پینٹ شرٹ پہنا ہے اور سگریٹ پی رہے ہیں. نشانیاں دونوں پوری ہو گئی. یہی تو اس نے بتایا تھا کالا سا انجن ہے دھواں نکالتا. اس نے کہا باؤ صاحب نے کالا پینٹ شرٹ پہنا ہوا ہے, دھواں بھی نکال رہے ہیں, سگریٹ پی رہے ہیں.
وہ اب پشت کی طرف سے آیا، کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے باؤ صاحب کی پشت پہ بیٹھنے لگا، تو باؤ صاحب نے غصے سے مڑ کے دیکھا اور انہوں نے کہا یہ کیا بدتمیزی۔ اس دیہاتی نے جیب سے ٹکٹ نکالا، کہتا ہے باؤ صاحب غصے کیوں ہوتے ہیں، دیکھ لے میں ٹکٹ لے کے آیا ہوں۔ اب غلطی کس کی ہے؟ تعارف کروانے والے۔ غلط رہنمائی لوگ بازاروں میں بیٹھ کے ہی نہیں کر رہے، غلط رہنمائی ممبروں پہ بیٹھ کے بھی کر رہے ہیں۔ غلط رہنمائی لوگ ممبروں پہ بیٹھ کے کریں تو آخرت برباد ہو جائے گی۔ ایک آدمی پیراشوٹ بیچ رہا تھا، پیراشوٹ پتہ ہے نا، ہوا میں سے وہ ہوائی جہاز میں سے چھلانگ لگانی پڑے تو ایک دکاندار پیراشوٹ بیچ رہا تھا، تو خان صاحب نے پوچھا، اس نے کہا دکاندار سے بھی پیراشوٹ اگر کھلا نہ تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا آ کے دوسرا لے لینا۔ خان صاحب نے کہا میں نے آنا کس طرح، جہاں سے چھلانگ لگانی ہے، پیراشوٹ نہ کھلا، تمہارے پاس آنے کے تو میں قابل ہی نہیں رہ جاؤں گا۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، دنیا کا نقصان ہو جائے بندہ دوبارہ پورا کر لیتا ہے، آخرت کا نقصان کر کے قبر میں پہنچ گئے، تلافی کرنے واپس تو نہیں آئیں گے نا۔ آخرت کا نقصان کر کے آپ قبر میں پہنچ گئے، اب تلافی کرنے کے لیے واپس دنیا میں آئیں گے۔ اس لیے آخرت کے معاملے میں غیر ذمہ داری کا اظہار نہ کریں، آخرت کے معاملے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہم ان بزرگوں کے پیچھے چلنے والے ہیں جو تقوی کا بھی معیار تھے، جو علم نبوی کا بھی مظہر تھے،